بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو انٹرمیڈیٹ سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس لیکچر میں میر تقی میر کی پہلی غزل کا شعر نمبر 1 اور 2 ان کی تشریح کی جائے گی۔ اشعار کی باقاعدہ تشریح سے پہلے میر تقی میر کا مختصر تعارف ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ کا اصل نام میر محمد تقی جبکہ میر آپ کا تخلص تھا، اور آپ کی لازوال شاعری کی بنیاد پر ناقدین اور شعراء متاخرین نے آپ کو خدائے سخن کا خطاب دیا۔ آپ کی پیدائش 28 مئی 1723 عیسوی کو جبکہ وفات 22 ستمبر 1810 عیسوی کو ہوئی، اور یاد رکھیے کہ یہ مغلیہ سلطنت کا زمانہ ہے۔ میر تقی میر کی شاعری کے نمایاں موضوعات: آپ کی شاعری میں غم و حزن یعنی دکھ درد پایا جاتا ہے، لہذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے، یعنی ان کے ایک ایک شعر کے اندر درد و غم ٹپکا پڑتا ہے۔ اور میر تقی میر اپنے کلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان ہوا، یعنی میرے اشعار کوئی شعر نہیں ہے بلکہ یہ میرا درد ہے جو الفاظ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح میر کی شاعری میں درد مندی کا عنصر بہت نمایاں ہے، اور یہ ایک فطری امر ہے کہ جو انسان خود دکھ درد کا سامنا کرتا رہا ہو، بچپن سے ہی اس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہو، وہ شخص دوسروں کے ساتھ کس قدر درد مند اور غمگسار ہوگا، یہ ایک فطری امر ہے۔ اسی طرح ان کی شاعری میں بلند حوصلگی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک فطری امر ہے کہ جس شخص نے مسلسل مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا ہو، اس کا حوصلہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے۔ مصائب کو برداشت کرنا اس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، اس کی ایک عادت بن جاتا ہے۔ پھر ان کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپائیداری کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ان دونوں غزلوں کے اندر یہ عنصر آپ کو غالب نظر آئے گا۔ دلی کی بربادی کا غم میر تقی میر کی شاعری میں بہت نمایاں ہے۔ ان کی شاعری میں جو مضامین پائے جاتے ہیں بالکل سادہ، اور ان میں خلوص اور صداقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ کوئی ایسا مضمون نہیں جو غیر یقینی ہو یا جو عقل سے بالا تر ہو، جو سمجھ میں نہ آ سکے، بالکل صداقت پر مبنی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں خطابیہ انداز پایا جاتا ہے، جیسے کسی کو سامنے بٹھا کر، کسی کو اپنے سامنے موجود پا کر مخاطب کر کے شاعری کر رہے ہوں، شعر کہہ رہے ہوں۔ اور ان دونوں غزلوں کے اندر یہ دونوں عناصر نمایاں نظر آئیں گے، سادگی، خلوص، صداقت بھی، اور خطابیہ انداز بھی۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں طنز کا عنصر بھی بہت غالب اور نمایاں نظر آتا ہے۔ میر تقی میر کو دیگر شعراء نے اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پہ غالب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ اردو زبان کا پرانا نام ہے، اور جس زمانے میں میر تقی میر اور غالب نے شاعری کی، اس زمانے میں اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اس زبان کے تم ایک واحد شاعر نہیں ہو جس نے اس زبان میں مہارت تامہ حاصل کی، بلکہ میر بھی تم سے پہلے گزر چکا ہے، جس کے کمال کا لوہا لوگ مانتے ہیں۔ اور شیخ ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی رہے، رئیس الشعراء کا خطاب بھی پایا، ان کے بارے میں کہتے ہیں: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اور مولانا حسرت موہانی: شعر میرے بھی ہیں پر درد ولیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ اور ابن انشا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیان کی۔ آئیے اب باقاعدہ اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر: جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تاج وری کا مطلب تاج و تخت،
اقتدار، بادشاہت اور نوحہ گری کا مطلب ماتم، رونا پیٹنا۔ اس شعر میں دنیا کی ناپائیداری، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، موت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور چونکہ بادشاہوں کا مغلیہ سلطنت کا یہ زمانہ تھا تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت تاجور اور تاج و تخت کے مالک وہی لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، جو سر آج یہاں اس دنیا میں اپنی تاجوری پر، اپنے تاج و تخت پر، اپنی بادشاہت پر غرور کر رہا ہے، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ کل یہی سر جب موت کا لقمہ بنے گا تو لوگ اس کے اوپر نوحہ گری کریں گے، فریاد کریں گے، اور اس کا سارا غرور مٹی میں، خاک میں مل جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو غرور اور تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ انسان بنا بھی مٹی سے ہے اور جانا بھی مٹی میں ہے، انسان کی اوقات مٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں، لہٰذا دنیا میں اگر ان کو کوئی اقتدار مل جاتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ ان کو جو بادشاہت ملتی ہے تو ان کو چاہیے کہ خدا کی مخلوق کے درمیان عدل و انصاف کریں اور اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا، خلیفہ ہونے کا عملی طور پر اظہار بھی کریں، ثبوت دیں، نہ یہ کہ اپنے اقتدار کو اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس منصب کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں۔ اس شعر میں حقیقی مضمون ہے کہ موت کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ بادشاہوں کا زمانہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا بادشاہوں سے مخاطب ہیں، تاجوروں سے مخاطب ہیں، اور ان کے اس شعر کے اندر بہت ہی سادگی، خلوص اور ایک صداقت کا جذبہ نظر آ رہا ہے، ایک سچی بات نظر آ رہی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تخیل سے ماورا ہو، جو انسان سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو، اور اس میں دنیا کی بے ثباتی کا بھی ذکر ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اسی حوالے سے میر تقی میر نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ جن کو کل تک تاج و تخت کا نشہ تھا، آج دلی میں ان کو بھیک بھی نہیں ملتی، تو ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور میر تقی میر ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کے سر پر غرور تھا۔ تو ایک دماغ کا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس پر میرا پاؤں آ گیا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھ سے عبرت پکڑو۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی، سر چونکہ بلند و بالا جسم کا حصہ ہے، تو کبھی میں بھی کسی کے سر کا غرور ہوا کرتا تھا، اور آج میں مٹی میں پڑا ہوں اور لوگوں کے مجھ پر پاؤں آ رہے ہیں، لہٰذا مجھ سے آپ عبرت حاصل کریں اور اپنے غرور و تکبر سے منہ موڑ لیں۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف 4 بار اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت قرآن مجید میں 4 بار آئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے۔ اسی طرح سورۃ رحمان رکوع نمبر 2، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ ذو الجلال والاکرام کے سوا ہر چیز دنیا میں فنا ہو جانے والی ہے۔ اور اسی آیت کو ایک شاعر نے اس کا شعری ترجمہ یوں کیا کہ حیات عجب مرحلہ بے ثبات ہے، ہر ایک ذی روح کو آخر ممات ہے، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ ایک شاعر کہتے ہیں، غالباً یہ میر تقی میر کا شعر ہے، کہ اے حب جاہ والو جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھیے تم نئے تاج ہے نہ سر ہے۔ نئے کا مطلب نہ ہی تاج ہے نہ سر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شعر کے اندر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو لوگ اپنے اقتدار کے نشے میں دھت ہیں اور اپنے اقتدار کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ آج کے حکمران ہوں یا مغلیہ سلطنت کے حکمران ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس میں چونکہ حقیقی مضمون ہے، ایک سچا مضمون بیان کیا گیا ہے، تو یہ ہر دور کے لیے قابل عمل ہے، ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں بادشاہوں کو ہی مخاطب کیا جائے،
جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی منصب دیا ہے، وہ ضروری نہیں کہ بادشاہت کا منصب ہو، وہ ایک کلرک کا منصب بھی ہو سکتا ہے، ایک استاذ کا منصب بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بینک کے ایک مینیجر کا بھی منصب ہو سکتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے منصب کا، اپنے مقام کا اور اپنے عہدے کا ناجائز اور غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان سے اس کی رعیت کے بارے میں ایک دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی رعیت نے آپ کے انڈر رہ کر آپ کی ماتحتی میں کیسا وقت گزارا، اور آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ان کے درمیان عدل و انصاف کے جو اصول ہیں ان کو کہاں تک پورا کیا۔ دوسرا شعر: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ آفاق سے مراد دنیا اور سفری سے مراد مسافر۔ اس میں بھی حقیقی مضمون پایا جا رہا ہے، بادشاہوں کا زمانہ ہے، اور سادگی، خلوص اور صداقت پر مبنی جذبات ہیں، شعر ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اس دنیا کی منزل سے کون سلامت گیا، آخرت کی طرف کون ہے جو سلامت گیا ہو۔ اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، یہاں ہر مسافر کا مال، اسباب، یہ دنیا میں ہی لٹ گیا ہے۔ اسباب کا مطلب سامان۔ تو اس میں بھی ایک حقیقی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے سے منہ موڑ لیتے ہیں، عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا تو ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے پوچھا الستُ بربکم، 9ویں سپارے میں آیت ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے بیک زبان جواب دیا، قالوا بلا، کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہم انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس وعدے سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ تو عیسائی بن جاتا ہے یا یہودی بن جاتا ہے یا وہ مسلمان رہتا ہے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں رہتا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے والدین کی وجہ سے یا یہودی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، یا مسلمان یا پھر مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا۔ تو اس کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل اور ضمیر کی آواز بھی دی ہے، تاکہ، اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس کائنات میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الغرض، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر انسان جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے، اور اس کی یاد میں خدا تعالیٰ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ اس کا سامان سارا یہیں پر رہ جائے گا، وہ اپنے ساتھ کوئی بھی چیز لے کر آخرت کی طرف نہیں جائے گا۔ سکندر اعظم کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے، وہ 3 بر اعظموں کا فاتح تھا، تو اس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مہیا گرچہ سب اسباب ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، اور سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ اور اسی حقیقت کی طرف ایک اور شاعر نے اس طرح اشارہ کیا کہ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا، کہ اس دنیا کی مثال ایک خواب اور ایک افسانے سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا جو ہے وہ ایک کھیلنے اور کودنے کی ایک جگہ ہے، اس کی یہ ایک کھیل سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ انسان جب مرے گا تو حقیقت میں اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لیکن قبر کے اندر حقیقی اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اس کو پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں زندگی گزار کے آیا ہوں وہ بہت ہی ایک عارضی زندگی تھی جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ویلیو صرف یا قدر صرف اس چیز کی ہے جو ہمارے ساتھ یہاں تک آئی ہے، وہ نیک اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ جیسے ایک
خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر ہے کہ نہ بد رکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، کہ آپ کے ساتھ آخرت کی طرف نہ کسی رفیق نے، نہ کسی دوست نے جانا ہے، نہ کسی گائیڈ نے جانا ہے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ آپ کے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کر کے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو اقتدار اور دیا ہوا مال ہے وہ خدا کی مخلوق پر جب آپ لگائیں گے، خرچ کریں گے، ان کی ہمدردی کریں گے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں گے، تو خدا تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش ہوگی، اور یہی عنایت پروردگار اللہ تعالیٰ کی عنایت آپ کے ساتھ آخرت کی طرف جائے گی، جو آپ کے لیے سامان راہ ہوگی۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے بندے ہیں جو بنوں میں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لیکن مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہے اور میں ان کا بندہ بن کے رہنا پسند کروں گا جو خدا کے بندوں میں رہ کر، خدا کے بندوں کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور خدا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔